اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى هذا قلنا يجوز التوزع بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء، وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ما قبل میں جو کتاب اللہ کے مطلق کا حکم بیان فرمایا تھا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اسی حکم کے تحت ایک اور مسئلہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ اپنے ذہن نشین کریں۔ سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ تیمم کس وقت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو اس آیت کریمہ سے ہم کو پتہ چلا جب پانی نہیں ہوگا تب ایسی صورت میں تیمم کی جانب رجوع کیا جائے گا، اور اگر پانی ہے تو پانی ہونے کی صورت میں تیمم کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لفظ ما کو مطلق رکھا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس آیت کریمہ سے آپ کو دو باتیں ذہن نشین رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جائے گا، دوسری یہ کہ پانی سے مراد کون سا پانی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر پانی سے مراد مطلق ماء ہے۔ مطلق ماء اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ماء کو کسی بھی وصف یا کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے۔ دوسری چیز اب یہ ذہن میں رکھیں کہ زعفران کے پانی سے یا ہر وہ پانی کے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس پاک چیز نے پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، تو اب آیا کہ ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، یا ایسے پانی کی موجودگی میں تیمم کیا جائے گا یا نہیں۔ اس تعلق سے امام اعظم اور امام شافعی کے مابین اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماء زعفران ہو یا ہر وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے پانی کے کسی ایک وصف کو بھی بدل دیا ہو، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے پانی کی صورت میں تیمم کیا جائے گا۔
برخلاف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مائع زعفران ہے یا ہر وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، تب بھی ایسی صورت میں اسی پانی سے وضو کیا جائے گا، تیمم کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ان دونوں کے دلائل کو ملاحظہ کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں۔ پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں: رنگ، بو، مزہ۔ رنگ دوسرا وصف، بو تیسرا وصف، مزہ۔ اگر پانی کے اکثر اوصاف بدل جائیں تو اکثر بنیں گے 2، تو اگر پانی کے 2 وصف بدل جائیں یا تینوں ہی بدل جائیں تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف اس پانی میں ہے کہ جس پانی میں پاک چیز ملی اور اس نے کسی ایک وصف کو متغیر کر دیا، تو اب اس پانی سے وضو کیا جائے گا یا اس پانی کی موجودگی میں تیمم کیا جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مائع زعفران ہر وہ پانی کے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے پانی کے وصفوں میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مائع زعفران اور ہر وہ پانی جس میں پاک چیز مل گئی ہو اور پانی کے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، یہ جتنے بھی پانی ہیں یہ پانی مائع مطلق نہیں ہے بلکہ مائع مقید ہیں۔ مقید وضو کرنے کا جو حکم ہے وہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ انسان کے پاس مائع مطلق موجود ہو، لہذا جب یہ مائع مطلق ہی نہیں ہے تو ان پانیوں کی موجودگی میں اب تیمم کیا جائے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے کہ مائع زعفران بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مائع زعفران کو بھی مقید مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر اس پانی کو جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پانی کو بھی مائع مطلق نہیں بلکہ مائع مقید مانتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تیمم اسی وقت تک کرنے کا حکم ہے جب تک کہ مائع مطلق موجود ہو، لیکن جب مائع مطلق موجود نہ ہو تب ایسی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ لہذا امام شافعی نے فرمایا مائع زعفران اور ہر وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے کسی پانی کے ایک وصف کو بدل دیا ہو تو یہ مائع مقید ہونے کی وجہ سے ایسے پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترقی کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ مائع مطلق اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جو اس صفت پر باقی ہو جس صفت پر آسمان سے نازل ہوتا ہے، وہ مائع مطلق کہلائے گا، اور اگر آسمان سے نازل ہونے والی صفت پر کوئی پانی نہ ہو تو اس پانی کو مائع مطلق نہیں کہیں گے۔ لہذا مائع زعفران ہو ہر وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، یہ اس صفت پر نہیں ہے جس صفت پر آسمان سے نازل ہوا، لہذا ان پانیوں کی صورتوں میں وضو نہیں کیا جائے گا بلکہ تیمم کیا جائے گا۔ تو یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے دلائل تھے۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا دلیل ہے اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ اس کو ملاحظہ کرنے سے پہلے ایک قاعدہ ذہن نشین کر لیں کہ اضافت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اضافت تعریفیہ کہلاتی ہے اور ایک اضافت تقییدیہ کہلاتی ہے۔ اضافت تعریفیہ کا کام ہوتا ہے صرف شے کی معرفت کرا دینا، یہ اضافت مضاف کو مقید نہیں کرتی ہے بلکہ مضاف کے اسم کو اپنے نام پر ہی باقی رکھتی ہے، برخلاف وہ اضافت جو کہ اضافت تقییدیہ ہوتی ہے، وہ اضافت مضاف کے اصلی نام کو زائل کر دیتی ہے اور اس مضاف کے نام کو کیا کر دیتی ہے، وہ مقید کر دیتی ہے۔
تو اضافت دو طرح کی ہے، ایک اضافت تعریفیہ اور دوسری اضافت تقییدیہ۔ اضافت تعریفیہ محض کائے کے لیے ہوتی، شے کی معرفت کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ ہم کہیں لیسو اسد، کہ لفظ لیث کی اضافت کس کی جانب کی گئی ہے؟ اسد کی جانب کی گئی ہے، تو یہ اضافت تعریف کے لیے ہے، یہ اضافت تقیید کے لیے نہیں ہے۔ تعریف کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لفظ لیث کا جو معنی ہمارے نزدیک مشہور و معروف نہیں تھا، اسی معنی کی معرفت ہمیں اس لیث کی اضافت اسد کی جانب کرنے سے ہو گئی، کیونکہ اسد کا معنی شیر کی صورت میں یہ کیا ہے؟ مشہور و معروف ہے۔ تو اضافت تعریفیہ کا کام صرف و صرف شے کو معروف و مشہور کر دینا ہے، یہ مضاف کے اسم کو زائل نہیں کرتی ہے، نہ ہی مضاف کے اسم کو مقید کرتی ہے، بلکہ اگر مضاف جو اسم ہے یہاں پر وہ مطلق ہے تو مطلق کا مطلق ہی رہتا ہے اضافت تعریفیہ کی صورت میں، برخلاف اضافت تقییدیہ کے، کہ اضافت تقییدیہ یہ مضاف کو کیا کر دیتی ہے؟ مقید کر دیتی ہے، مضاف سے اس کا اصلی نام کیا کر دیتی ہے؟ زائل کر دیتی ہے۔ اس قاعدے کو ذہن نشین رکھنے کے بعد اب آئیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل کی جانب۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زعفران کے پانی سے اور ہر اس پانی سے کہ جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے پانی کے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، ایسے تمام پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مائع زعفران اور ہر وہ پانی جس میں پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے کسی پانی کے ایک وصف کو بدل دیا ہو، ان پانیوں سے وضو کرنا جائز اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو تم کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لفظ ما کیا ہے؟ یہ مطلق ہے، مطلق، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہوتی ہے، لہذا جب تک مائع مطلق پایا جائے گا اس وقت تک تیمم کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا۔ لہذا مائع زعفران کی صورت میں اور ہر اس پانی کی صورت میں جس میں کوئی ایک پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے کہ پانی کے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، یہ جناب والا مائع مطلق ہی ہے، ان پانیوں کی صورت میں مائع مطلق مائع مقید نہیں بنے گا۔ کیوں یہ تمام پانی کیا ہے؟ مائع مطلق ہی ہے، اس لیے مائع مطلق ہے۔ ماء کی اضافت جو زعفران کی جانب ہوئی ہے یا ماء کی اضافت ہر اس پاک چیز کی جانب کہ جو ماء کے کسی ایک وصف کو بدل دے، یہ جو اضافت ہے یہ اضافت تقییدیہ نہیں ہے بلکہ اضافت تعریفیہ ہے، اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اضافت تعریفیہ صرف و صرف یہ مضاف کو مشہور و معروف کرنے کے لیے ہوتی ہے، مضاف کی معرفت کرانے کے لیے ہوتی ہے، یہ مضاف سے اس کے نام کو ظاہر نہیں کرتی، یہ مضاف کو مقید نہیں کرتی ہے۔ لہذا جب ماء کی اضافت جو زعفران کی جانب ہے یا ایسی ہی کسی دوسری پاک چیز کی جانب ہوگی تو وہ اضافت تعریفیہ ہوگی، اور اضافت تعریفیہ کی صورت میں ماء کا مطلق ہونا یہ باقی رہے گا، ماء لفظ ماء سے اس کا مطلق ہونا یہ زائل نہیں ہوگا، جب ماء کا مطلق ہونا باقی رہے گا، جب لفظ ماء سے اس کا اطلاق لفظ ماء سے اس کا مطلق ہونا یہ زائل نہیں ہوگا۔ تو اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ایسی صورت میں تیمم کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تیمم کی جانب تو رجوع اسی وقت کیا جاتا جب کہ مائع مطلق نہیں پایا جاتا، اور مائع زعفران کی صورت میں اور دوسرے پانیوں کی صورت میں جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، ان تمام صورتوں میں مائع مطلق ہو کر کے باقی ہے، مقید نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مائع زعفران سے بھی وضو کرنا جائز ہے اور ہر اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے کسی پانی کے ایک وصف کو بدل دیا ہو۔ یہ تھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کا خلاصہ۔
تو امام شافعی نے مائے زعفران کو مائے مقید مانا اضافت کی وجہ سے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مائے زعفران کو مائے مقید نہیں مانا بلکہ مائے مطلق ہی مانا، اور فرمایا کہ اضافت یہ تعریف کے لیے ہے، اور چونکہ جو اضافت تعریف کے لیے ہوتی ہے وہ مضاف سے اس کے نام کو زائل نہیں کرتی ہے، یعنی کہ مضاف کو مقید نہیں بناتی ہے بلکہ اس کے نام کو اور وہ کیا کر دیتی ہے، پختہ کر دیتی ہے۔ لہذا مائے زعفران کی صورت میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ما مطلق ہو کر کے باقی رہے گا۔ جب مطلق ہو کر کے باقی رہے گا تو اب تیمم کی جانب رجوع کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ رہا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کہنا کہ مائے مطلق اس پانی کو کہا جاتا ہے جو اس صفت پر ہو جیسا وہ آسمان سے نازل ہوا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ قید لگانا مائے مطلق کے لیے یا مائے مطلق کے لیے یہ شرط لگانا کہ وہ مائے مطلق اس صفت پر ہو جیسا کہ آسمان سے نازل ہوا، تو یہ مائے مطلق کو مقید کرنا ہے۔ مقید کرنا کیوں مقید کرنا؟ اس لیے مقید کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس پانی سے ہم کو وضو کرنے کا حکم دیا ہے اس پانی میں یہ کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ وہ پانی آسمان سے نازل شدہ صفت پر باقی ہو یا آسمان سے نازل شدہ صفت پر باقی نہ ہو، یہ پانی میں ایسی کوئی بھی قید نہیں لگائی ہے۔ لہذا جب پانی میں اللہ رب العزت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے اور آپ ماں کے مطلق ہونے کے لیے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ وہ صفت پر باقی ہو جیسا کہ وہ آسمان سے نازل ہوا، تو یہ آپ کی جانب سے مائے مطلق کو مقید کرنا ہوا، اور مائے مطلق کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ کا یہ قول بھی ہمارے نزدیک اب لائق اعتبار نہیں ہے کہ مائے مطلق اس کو کہیں گے کہ وہ صفت پر باقی ہو جیسا کہ آسمان سے نازل ہوا۔ دیکھیے ترجمہ، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا، کس بنیاد پر کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کے حکم مطلق پر زیادتی کرنا خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسی قاعدے کے پیش نظر مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، یجوز التوضی بماء الزعفران، ماء زعفران سے وضو کرنا جائز ہے، وبکل ماء خالطہ شیء طاہر، اور ہر اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، فغیر احد اوصافہ، کہ جس پاک چیز نے پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو متغیر کر دیا ہو۔ کیوں؟ لأن شرط المسیر الی التیمم، اس لیے کہ تیمم کی جانب رجوع کرنے کی جو شرط ہے، عدم مطلق الماء، وہ ہے مطلق پانی کا نہ ہونا، وہذا قد بقی ماء مطلقا، اور ماء زعفران کی صورت میں اور پاک چیز کے ملنے کی صورت میں ماء مطلق کیا ہے؟ باقی ہے۔ وہذا قد بقی ماء مطلق، اور یہ باقی ہے ماء مطلق ہو کر اس صورت میں ماء زعفران اور پاک چیز کے مل جانے کی صورت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن قید الاضافت ما زال عنہ اسم الماء، اس لیے کہ اضافت کی قید نے لفظ ما سے، ماء زعفران میں جو لفظ ما ہے اس سے ما کا نام زائل نہیں کیا ہے، یعنی کہ ماء زعفران میں جو لفظ ما ہے جو مطلق ما کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لفظ ما سے زعفران نے اضافت کرنے نے مطلق ما کو زائل نہیں کیا ہے، بل قررہ، بلکہ اس کو اور پختہ کر دیا ہے۔ اس لیے کہ ماء زعفران یا ہر وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے پانی کے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، جب بھی جناب والا ماء زعفران بولا جاتا ہے یا اس پانی کا اطلاق کیا جاتا ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، تو ذہن پانی کی جانب ہی کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ ذہن کا پانی کی جانب رجوع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماء زعفران ماء مقید نہیں ہے بلکہ ماء مطلق ہی ہے۔ تو اضافت نے ماء زعفران میں لفظ ما سے اس کے اطلاق کو زائل نہیں کیا، بل قررہ، بلکہ اس کو اور کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا۔ فَيَدْخُلُ تَحْتَ حُکْمِ مطلق الماء، لہذا ماء زعفران میں جو لفظ ما ہے یہ مطلق ما کے حکم کے تحت داخل ہوگا۔ جب مطلق ما کے حکم کے تحت داخل ہوگا تو اب ماء مطلق کی صورت میں تو چونکہ وضو کیا جاتا ہے اس لیے وضو کا حکم دیا جائے گا، نہ کہ تیمم کا۔
وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَةِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ، اور امام شافعی کا یہ شرط لگانا کہ مائع مطلق کہتے ہیں اس کو کہ بقائه، کہ جو باقی ہو علی صفت المنزل، اس صفت پر جیسا کہ من السماء، یا آسمان سے نازل ہوا، تو یہ شرط لگانا قیدن، یہ کیا ہے؟ لہذا المطلقی، یہ اس مطلق کو مقید کرنا ہے، مقید کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا ہے وہ پانی آیت کریمہ میں کیا ہے؟ مطلق ہے، وہ اس وصف کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ صاحب مائع مطلق اس کو کہیں گے جو اس صفت پر ہو جیسا کہ آسمان سے نازل ہوا، یا مائع مطلق اس کو کہیں گے جو اس صفت پر نہ ہو جیسا کہ آسمان سے نازل ہوا۔ جب آیت کریمہ میں لفظ ما میں اس صفت کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، آپ مائع مطلق کی بقا کے لیے اس صفت پر ہونے پر شرط لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کی جانب سے مائع مطلق کو مقید کرنا ہوگا، اور مائع مطلق کو مقید کرنا خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے جائز نہیں ہوتا، اس لیے آپ کی شرط کا اعتبار نہیں ہے۔ وَبِهِ يَخْرُجُ حُكْمُ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَالصَّابُونِ وَالْعُشْنَانِ، فرماتے ہیں اسی کے تحت مائع زعفران کا حکم بھی نکالا جائے گا، مائع صابون کا حکم بھی نکالا جائے گا، مائع اشنان کا حکم بھی نکالا جائے گا، یعنی کہ اگر مائع زعفران موجود ہو یا مائع صابون موجود ہو یا مائع اشنان موجود ہو، اشنان ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جو پہلے استعمال کی جاتی تھی، اگر جناب والے ایسے پانی موجود ہیں کہ جنہوں نے پانی کے ایک وصف کو بدل دیا ہے، تب بھی ان پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ان اضافتوں نے لفظ ما سے اس کے اطلاق کو زائل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے اطلاق کو اور کیا کر دیا ہے؟ پختہ کر دیا ہے، اور یہ اضافت جو ہے ماں کی زعفران کی جانب یا ماں کی صابون کی جانب جائز نہیں ہوتا، اس لیے آپ کی شرط کا اعتبار نہیں ہے۔ وَبِهِ يَخْرُجُ حُكْمُ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَالصَّابُونِ وَالْعُشْنَانِ، فرماتے ہیں اسی کے تحت مائع زعفران کا حکم بھی نکالا جائے گا، مائع صابون کا حکم بھی نکالا جائے گا، مائع اشنان کا حکم بھی نکالا جائے گا، یعنی کہ اگر مائع زعفران موجود ہو یا مائع صابون موجود ہو یا مائع اشنان موجود ہو، اشنان ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جو پہلے استعمال کی جاتی تھی، اگر جناب والے ایسے پانی موجود ہیں کہ جنہوں نے پانی کے ایک وصف کو بدل دیا ہے، تب بھی ان پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ان اضافتوں نے لفظ ما سے اس کے اطلاق کو زائل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے اطلاق کو اور کیا کر دیا ہے؟ پختہ کر دیا ہے، اور یہ اضافت جو ہے ماں کی زعفران کی جانب یا ماں کی صابون کی جانب یا ماں کی اضافت اشنان کی جانب، یہ اضافت اسم سے یا لفظ ما سے اس کی اطلاقیت کو زائل نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کو اور کیا کر رہی ہے؟ پختہ کر رہی ہے، اور یہ جو اضافت ہے یہ اضافت تعریف کے لیے ہے، تقیید کے لیے نہیں ہے۔ وامثالی، اور اس کے مثل جتنے پانی ہوں ان تمام کا حکم یہی ہے کہ مائع زعفران ہو، ہر وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، اس نے پانی کا کوئی ایک بس بدل دیا ہو، ایسے پانیوں سے وضو کیا جائے گا، تیمم کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا۔ وخرج عن هذه القضية الماء النجس، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ مائع زعفران میں جو اضافت ہے یہ اضافت تعریفیہ ہے، اور اضافت تعریفیہ کی بنیاد پر لفظ ما سے اس کی اطلاقیت زائل نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے کہا کہ مائع زعفران سے وضو کرنا جائز۔ معترض کہتا ہے کہ مائع نجس میں جو اضافت ہے ماں کی نجس کی جانب، یہ بھی اضافت تعریفیہ ہے، تعریف کے لیے ہے، لہذا آپ کے بیان کردہ قاعدے کے تحت جس طریقے سے مائع زعفران سے وضو کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے مائع نجس سے بھی وضو کرنا جائز ہونا چاہیے، حالانکہ مائع نجس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں، معترض جو کہہ رہا ہے کہ مائع نجس میں بھی اضافت تعریفیہ ہے، لہذا مائع نجس سے بھی وضو کرنا جائز ہونا چاہیے، اس کی یہ بات صحیح و درست ہے۔ اب مائع نجس سے جو وضو کرنا جائز نہیں ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے جو قاعدہ بیان کیا کہ اضافت تعریفیہ یہ مضاف کو مقید نہیں کرتی ہے بلکہ مضاف کو اپنے اطلاق پر ہی باقی رکھتی ہے، مائع نجس کو لے کر یہ قاعدہ ہمارا ٹوٹ نہیں رہا ہے،
اس قاعدے کے پیش نظر مائع نجس سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن مائع نجس سے وضو کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ مائع نجس سے وضو اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ انسان جو وضو کرتا ہے یا تیمم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس وضو یا تیمم سے ارادہ کائے کا فرماتا ہے، اس بات کا فرماتا ہے کہ وہ انسان جو وضو کر رہا ہے یا تیمم کر رہا ہے وہ خوب کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، پاک۔ تو اب انسان وضو یا تیمم سے پاک تو اسی وقت ہوگا نا جبکہ وضو پاک پانی سے کرے، وہ ایسی ہی تیمم پاک مٹی سے کرے تبھی تو وہ پاک ہوگا، اور جس چیز سے وہ وضو یا تیمم کر رہا ہے وہ خود ہی ناپاک ہو تو وہ اس چیز سے وضو یا تیمم کرنا اس کے لیے پاکی کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ ہم کو بتاتی ہے کہ انسان جس پانی سے وضو کرے وہ پانی پاک ہونا چاہیے تبھی اس کے لیے پاکی حاصل ہوگی، کیونکہ ناپاک پانی سے اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ کے پیش نظر مائع نجس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ پاکی دلانا، اور مائع نجس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پاکی دلائے، اس لیے نہیں کہ ہمارا ما قبل میں جو ہم نے قاعدہ بیان کیا اضافت تعریفیہ والا وہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہو، وہ قاعدہ ہمارا نہیں ٹوٹ رہا ہے، بلکہ اس قاعدے کے اعتبار سے مائع نجس سے وضو جائز ہونا چاہیے، لیکن مائع نجس سے وضو جو جائز نہیں ہے وہ آیت کریمہ کی بنیاد پر جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَخَرَجَ عَنْ هَٰذِهِ الْقَضِيَّةِ الْمَاءُ النَّجِسُ، فرماتے ہیں کہ اس قضیے کی وجہ سے نکل گیا مائع نجس، یا اس قضیے سے جو ہم نے ماقبل میں قاعدہ بیان کیا کہ مائع زعفران میں جو اضافت ہے اضافت تعریفیہ ہے، اور اضافت تعریفیہ کی بنیاد پر مائع زعفران سے وضو جائز، تو ہم معترض کا کہنا ہے کہ مائع نجس میں جو اضافت ہے یہ بھی اضافت تعریفیہ ہے، اس سے بھی وضو جائز ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ ماقبل میں جو ہم نے قضیہ پیش کیا، جو گفتگو کی، اس گفتگو سے مائع نجس نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ بقولہ تعالی، اللہ رب العزت کے فرمان کی وجہ سے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کیونکہ وَالنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، نجس یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا ہے، اور وضو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ طہارت حاصل کرنا۔ مصنف علیہ الرحمہ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ وضو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے پاکی حاصل کی جائے، پاکی حاصل کی جائے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ انسان پر وضو اسی وقت واجب ہوگا جبکہ اس کی پاکی زائل ہو چکی ہو، یعنی کہ حدث لاحق ہونے کی صورت میں وضو اس پر واجب ہوگا، اور اگر اس کو حدث لاحق نہیں ہوا ہے تو اس کو وضو واجب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا جب انسان اگر باوضو ہے تو وہ تو پہلے سے ہی طہارت پر ہے، اب اگر آپ دوبارہ اس پر وضو کو واجب کر دیں تو یہ تحصیل حاصل ہوگا، کیونکہ وضو کا کام ہے پاکی دلانا، اور پاکی اس کو پہلے سے ہی حاصل ہے، اور تحصیل حاصل کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب طہارت انسان کو اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ جناب والا انسان کو حدث لاحق ہوا ہو، اور اگر حدث لاحق نہیں ہوا ہے تو انسان وہ طہارت پر ہی ہے، لہذا اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہم کو اس آیت کریمہ سے اشارۃ النص کے طریقے پر پتہ چلی کہ وضو کا مقصد کیا ہے، یہ تیمم کا مقصد کیا ہے؟ پاکی حاصل کرانا۔ تو اب یہ پاکی حاصل ہم اسی وقت کریں گے جبکہ ہم کو حدث لاحق ہوا ہو، بغیر حدث کے لاحق ہوئے ہم اب پاکی کی جانب مائل نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدَثَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، اور اس آیت کریمہ میں اس اشارے کے ذریعے سے جان لیا گیا، یا اشارۃ النص کے طریقے پر جان لیا گیا کہ ان الحدث شرط لوجوب الوضوء، کہ حدث یا وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ کیوں؟ فإن تحصیل الطہارت، اس لیے کہ طہارت کا حاصل کرنا بدون وجود الحدث، بغیر حدث کے پائے ہوئے محال، یہ محال ہے۔ اس لیے محال ہے کہ اگر انسان کے لیے حدث کو ہم شرط قرار نہ دیں وضو کے واجب ہونے کے لیے، تو اگر وہ انسان پہلے سے ہی باوضو ہے
اب اگر ہم پھر اس پر وضو کو واجب قرار دے دیں تو وضو کا کام تو ہے پاکی دلانا، تو اب یہ پاکی کیسے دلائے گا جبکہ انسان خود بخود پہلے سے ہی کیا پاک ہے؟ تو اب اس آیت کریمہ سے ہم کو اشارۃ النص کے طریقے پر یہ پتہ چل گیا کہ وضو کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ وہ حدث ہے۔ وضو کے واجب ہونے کی شرط حدث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔